کوئی اہل بیت کے کلام جیسا بھی کلام نہیں کر سکتا. اب مولا ممبر پر بیٹھے ہیں, کسی نے سوال کیا, یہ معجزہ بہت بڑا ہے مولا علی کا. دیکھیے آپ کے اندر اگر کوئی اچھا شاعر ہو, جیسے شہید سبط جعفر صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تشیع میں ایسے شاعروں کو پیدا کرے جو قوم کو فکر دیں. قوم کو فکر کی ضرورت ہے, کھوکھلی مجلس کی ضرورت نہیں, جو اس مجلس اور ممبر سے اور محراب سے کچھ لے کر جائیں. یہ نہیں کہ صرف کانوں کا ذائقہ اور کانوں کی لذت حاصل کر کے اور مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. مجلسیں جسمانی لذت کے لیے نہیں ہیں, اپنی ذات کی خوشی کے لیے نہیں ہیں, بلکہ وجود میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مجلسیں بپا ہوتی ہیں. اگر ایک بھی انسان اور بن کے اٹھ کے جاتا ہے تو یہ امام حسین کی کامیابی ہے. دیکھیے بہت اچھے شاعر گزرے. اچھا شاعر ہم اسے کہتے ہیں جو شاعر فی البدی ہو. فی البدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے کہا قبلہ صاحب مجھے جناب عباس پہ ایک شعر سنائیے, اگر یہ بہت اچھا شاعر ہوگا یہ اسی وقت چند منٹ میں فی البدی ایک شعر سنائے گا. رات کو گھر نہیں جائے گا کہ سوچے, قافیوں کو جوڑے. اگر اچھا شاعر ہے اسی وقت سنائے گا. مولا ممبر پر بیٹھے, حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہیں, ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے. وہ کہتے ہیں مولا علی کا علم حصولی ہے, ہم کہتے ہیں مولا علی کا علم لدنی ہے. حصولی علم یعنی جس طرح ابن عباس نے نبی کی دربار میں علم حاصل کیا, اسی طرح مولا علی نے رسول خدا کی دربار میں علم حاصل کیا. یہ علم حصولی تھا, بس علی نے زیادہ حاصل کیا, ابن عباس نے کم حاصل کیا. ہم کہتے ہیں یہ نہیں, امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی نبوت کی گود میں یہ جملے کہتا ہے کہ تورات سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. وہ دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا, وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے. یہی دلیل ہے کہ ہمارے اماموں کے استاد نہیں, بس استاد ایک ہے, وہ پروردگار عالم ہے. استاد کبریائی کی ذات ہے. اب جملہ سنیے, مولا ممبر پر بیٹھے, کسی نے کہا یا علی, کسی نے عرب میں ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نقطہ نہ ہو, یعنی بے نہ ہو, تے نہ ہو, سے نہ ہو, جیم نہ ہو, زے نہ ہو, زے نہ ہو, ضاد نہ ہو, یہ نہ ہو. کتنا مشکل ہے. 28 الفاظ ہیں عربی میں, 29, اس میں سے یعنی 8-9 جملے آپ حروف نکال دیں, بہت مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہیں مولانا ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے, 2 منٹ کے لیے ایسے بات کریے جس میں نقطہ نہ ہو, میں مر جاؤں لیکن کلام نہیں کر پاؤں گا. بہت مشکل ہے ایسا کلام کرنا. کہ یعنی کسی نے ایسا عرب میں کلام کیا کہ جس میں نقطہ نہ ہو. امام نے فرمایا کسی نے کیا تو نہیں, لیکن اگر کہو تو ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں. کہ علی کون کرے؟ امام نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہ علی ابھی؟ امام نے کہا ہاں. اسی وقت مولا نے خطبہ دیا, 1.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں پایا جاتا. ایک ایرانی پروفیسر, لٹریچر میں پروفیسر تھیں, ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں. کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے, میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے, میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے, جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا. کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی, ہم رات کو گھر گئے, پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ ایک صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو. کہ اتنے دن گزر گئے, 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے. تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرو, کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ علم حصولی نہیں, علم لدنی ہے. پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو. واولز کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے. امام نے کسی نے کیا تو نہیں, لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے. 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا. یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں. اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائیں, اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا. عقل و عقلانیت سے گفتگو کریں. یہ مذہب عقل و عقلانیت کو بیدار کرتا ہے. اسی لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ. 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ سوچنا انسان کو اور بنا سکتا ہے, یہ سوچنا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے. کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اے مومن و مسلمان اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ ملائک تیرا حساب و کتاب کریں. 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی, لیکن مقام افسوس ہے اگر امام زمانہ کی زیارت نہ ہو, اگر امام حسین کی زیارت نہ ہو.